بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 دسمبر 1992 کو دن کی روشنی میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ بابری مسجد کی یہ شہادت کسی ایک عمارت کو توڑنا نہیں تھا، بلکہ صحیح معنوں میں یہ ہندوستان کے آئین اور یہاں کی جمہوریت کو توڑنا تھا، اور یہ ایک افسوسناک معاملہ تھا جو بھارت کی تاریخ میں لکھا گیا۔ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ان کی تصویریں موجود ہیں، جن میں بہت سے رضاکار بھی تھے جو مسجد کی گنبد پر، اس کی چھتوں پر، اس کی دیواروں پر چڑھے ہوئے تھے، اور وہیں قریب میں بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈر بھی موجود تھے، خوشی منا رہے تھے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بلکہ بعض عورتوں نے ایک بڑے لیڈر کے گلے میں اپنے ہاتھوں کا ہار بنا لیا۔ خوشی کی یہ علامت واضح طور پر آج بھی تصویروں اور ویڈیوز کے اندر پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ معاملہ سی بی آئی کی عدالت میں گیا، اور تفتیش کے دوران جو لوگ مجرم سمجھے گئے ان کی ایک لمبی فہرست بنی، اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، اور یہ مقدمہ سی بی آئی کی عدالت میں چلا۔ لمبا عرصہ گزرا اور بھارت کو 28 سال تک اس مقدمے کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑا۔ جب فیصلہ آیا تو بھارت نے دیکھا کہ سارے ملزمین جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو بری کر دیا گیا۔ میرا احساس یہ ہے کہ یہ ججمنٹ ایک بے بنیاد ججمنٹ ہے، جس میں شہادتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور قانون کا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اسی ذہنیت کا آئینہ دار ہے جو ذہنیت حکومت کی ہے، اور جس کا اظہار بابری مسجد کیس میں سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے تو اتنا کیا کہ اپنے فیصلے میں کئی واضح حقیقتوں کو تسلیم کیا، پھر جو ججمنٹ دیا وہ انصاف کے چہرے پر بڑا سیاہ دھبا ہے۔ سی بی آئی کی عدالت نے سارے مجرمین کو بری کر دیا، جبکہ پورے ملک میں ویڈیو اور تصویریں موجود ہیں جو صاف بتاتی ہیں کہ مجرم کون ہے، اور بابری مسجد کی شہادت کی سازش اور کارروائی میں کون لوگ شریک ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایک موقع پر 1994 میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے واضح کیا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت ایک قومی شرمندگی ہے، نیشنل شیم ہے، اور قانون کی حکمرانی
اور آئینی طریقہ کار کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے یہ بھی کہا تھا کہ 500 سالہ پرانا ڈھانچہ توڑ دیا گیا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں تھی۔ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بابری مسجد کی شہادت کے عظیم حادثے کے بعد ملک میں فرقہ وارانہ تعصب کی لہر چل پڑی اور بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے جان و مال کا نقصان ہوا۔ سی بی آئی عدالت کا یہ فیصلہ مسجد کی شہادت کی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالتا، تو کیا وہ سارا مجمع اور وہ سارے لوگ جو بی جے پی میں بہت بڑی حیثیت کے مالک رہے ہیں مسجد کو شہید نہیں کیا؟ یا کسی غیبی طاقت نے مسجد کی عمارت کو نیست و نابود کر دیا؟ اور یہ سارے مجرمین جو مسجد کو شہید کرنے میں شریک تھے اور جنہوں نے مسجد کے گرانے کی سازش کی، وہ صرف وہاں تماشا دیکھ رہے تھے؟ یہ فیصلہ ناانصافی کی تاریخ میں ایک مثال کی حیثیت سے پیش کیا جاتا رہے گا۔ فیصلہ تو آ چکا، لیکن ایک کام ابھی باقی ہے جو سی بی آئی کے ذمے ہے۔ سی بی آئی کو اس مرحلے میں ایمانداری ظاہر کرنی چاہیے اور اوپر کی عدالت میں مقدمہ دائر کرنا چاہیے، مقدمے کو صحیح طور پر اوپر کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے اور آئین کے مطابق فیصلہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سی بی آئی کی کل بھی ذمہ داری تھی اور یہ سی بی آئی کی آج بھی ذمہ داری ہے۔